بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان فرمائیں گے۔ شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کو بھی اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرح جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنا گلدستہ کہتے تھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جس نے آپ دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے آپ دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس سرزمین پر حضرت امام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ کو جس نے قتل کروایا تھا وہ تھا یزید بن معاویہ، جو بہت زیادہ فاسق، فاجر، شرابی، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی آس پاس کے ملکوں میں اپنی بیعت کے خط قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ مدینہ منورہ میں جب یزید کی بیعت کا خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے فسق اور ظلم کی بنا پر اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور اسے اپنا امیر نہیں مانا، اور اسی رات آپ کو مدینہ منورہ سے ہجرت کر مکہ مکرمہ آنا پڑا۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف شام والوں تک ہی محدود تھی۔ جہاں اس کا تخت تھا صرف شام کے لوگ ہی اس کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ کوفہ والے حضرت امام حسین کو کوفہ میں آنے کے لیے لگاتار درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام حسین نے کوفہ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب یزید کی تخت شینی ہوئی، یعنی اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو عراق والوں کی تمام جماعتوں نے ایک ہو کر اپنی نیاز مند عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے حضرت امام حسین پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام جماعتوں کی طرف سے تقریباً 150 درخواستیں آپ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کب تک ان کا انکار کرتے؟ آخر کار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کر دیا، اور کوفہ والوں کے پاس اپنا یہ خط لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں پر ان کی مدد کرنا اور ان کی حمایت کرنا فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ تینوں کوفہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر یہ لوگ مختار بن عبید کے گھر پر ٹھہرے۔ کوفہ والوں نے ان کے آنے پر بڑے ہی جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور ان کو اپنا امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جوش اور جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات کی خبر دی اور کہا کہ آپ جلد ہی یہاں پر تشریف لے آئیے تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور امارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے ہیں، اور کوفہ کے ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب یزید نے یہ خبر سنی تو نعمان بن بشیر کو فوراً گورنری سے ہٹا دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں
اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے میں کوفے میں داخل ہو گیا جس راستے سے حجازی قافلے کوفے میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کوفہ والے بہت زیادہ جوش میں ہیں، تو کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پہچان نہ سکیں، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جب عبداللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو کوفہ والوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ میں تشریف لائے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں لوگ نعرے لگاتے ہوئے مرحبا کہتے ہوئے اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن بالکل خاموش رہا تاکہ اس کا راز نہ کھل جائے۔ چنانچہ جب وہ دارالامارہ محل میں داخل ہوا اس وقت لوگوں پر اس کی حقیقت کھل گئی کہ یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو لوگوں کے ساتھ رہتے اور دارالامارہ محل تو یزید کے گورنر کا تھا، اس میں داخل ہرگز نہ ہوتے، لیکن عبداللہ بن یزید کیونکہ دارالامارہ میں داخل ہو گیا تو لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح سبھی کوفے والوں کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح سے ان لوگوں کو منتشر کر دیا، یعنی کہ کشمکش میں ڈال دیا، جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین کی بیعت کو قبول کیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل بانی بن غزوہ کے مکان پر ٹھہرے۔ ابن زیاد بدبخت نے محمد بن اساس کے ساتھ ایک فوج کو بھیج کر بانی بن غزوہ کو قید کروا لیا اور جو لوگ مسلم بن عقیل کے حمایتی تھے ان کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو ان کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور زور سے ایک چیخ ماری۔ ان کا چیخ مارنا تھا کہ 40,000 کے قریب لوگوں کا ایک بڑا مجمع ان کے پاس ایک دم سے جمع ہو گیا اور شاہی محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چاہتے تو اس وقت لوگوں کو یہ حکم دے دیتے کہ قلعے پہ ٹوٹ پڑیں اور اپنے ساتھی کو صحیح سلامت نکال لائیں اور مجرموں کو ختم کر دیں، تو وہ فوراً پل بھر میں قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفہ والوں کی وعدہ خلافی، ابن زیاد کی مکاری اور یزید کی دشمنی لوگوں کے سامنے کھلم کھلا ثابت ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے لشکر کو قلعے پر حملے کا حکم نہیں دیا تاکہ مسلمانوں کا بلا وجہ خون نہ بہے اور بات چیت کے ذریعے ہی صلح کی کوئی شکل نکل آئے۔ دشمن نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید سرداروں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت کرنے سے روکیں، اور ان سرداروں نے اس بات کو مانا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا لشکر کم ہوتے ہوتے اس پوزیشن پر آ گیا کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی شخص ان کے ساتھ باقی نہیں تھا۔ اس سفر میں وہ تنے تنہا رہ گئے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا توبہ، اس کو آپ رضی اللہ عنہ سے آپ کے صحابی ہونے کی بنا پر محبت تھی، اور اس عورت نے آپ کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ لیکن اس کے بیٹے نے شہر کے کوتوال محمد بن ہشام کو اس بات کی خبر دے دی۔ محمد بن ہشام مکاری سے ان کو صلح کے بہانے سے عبداللہ بن زیاد کے پاس محل لے کر آیا، اور ادھر عبداللہ بن زیاد کو یہ خبر کر دی کہ محل کے دروازوں پر دونوں طرف اپنے اپنے سپاہی تلوار لے کر کھڑے کر دو، تاکہ مسلم بن عقیل جیسے ہی محل کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچے فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور انہیں شہید کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم محل کے اندر داخل ہونے کے لیے محل کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کے پیچھے چھپے دونوں سپاہیوں نے ان کے اوپر تلواروں سے بہت تیز وار کیا۔ چونکہ انجانے میں حملہ تھا اس لیے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور اللہ کے راستے میں جام شہادت پی کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو اسی وقت امام حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سفر کو آگے بڑھانے پر آپ سے مسلسل اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کا دل توڑنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ جو کہ 72 افراد تھے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو کوفیوں کی بد عہدی یعنی وعدے کو پورا نہ کرنے کی، جو کہ آپ کو اپنا امیر المومنین بنانا تھا، اس وعدے کو توڑنے کی اور حضرت مسلم
بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ پہنچا تو یہاں ہربن زید ریاحی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کا وقت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دستہ خور کے سامنے یعنی لڑائی کا مورچہ سنبھالنے والے سپاہیوں کے سامنے لائے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے بہت سارے خط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ اپنے وعدے پر اور مجھے اپنا امیر ماننے پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر ایک کے دل میں نبی کے خاندان اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ لوگ ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اس مورچے نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے کے راستے سے ہٹا کر کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کربلا میں ٹھہرنا پڑا۔ یہ محرم کی 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس جگہ کا نام معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی اس میں ٹھہرنے کے لیے آپ نے وہاں خیمے لگائے ہی تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا خط پہنچا، جس میں یزید کی بیعت کو ماننے کو کہا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قاصد یعنی میسنجر کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا تیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے عمر بن سعد کی کمانڈری میں ایک بڑی فوج روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے عمر بن سعد نے حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے سے بچنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کر دیا اور حکومت کا لالچ دے کر اس کو مقابلہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ 72 آدمی، عورتیں، بچے سب ان میں شامل ہیں، جن کے پاس نہ تو جنگ کا کوئی ساز و سامان ہے، نہ ہی وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ان کے مقابلے کے لیے 22,000 لوگوں کی فوج تیار ہے۔ 7 محرم کو حضرت امام حسین اور ان کے تمام گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے سب بےتاب اور پریشان ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، مگر اتنی بڑی پریشانیاں ان کے حوصلے اور ہمت کو توڑ نہ سکیں، اور 10 محرم تک ان پر یہی دباؤ بنایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی تمام اولاد یزید کی بیعت کو قبول کر لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو ہرگز گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ اب صلح کی کوئی شکل باقی نہیں ہے، نہ تو یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی واپس جانے دیتے ہیں، نہ ہی ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیموں کے آس پاس ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق کھودی گئی اور اس کا صرف ایک ہی راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ خیمے والے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک پیاس سے نڈھال، ایک قطرہ پانی میسر نہیں، پھر بھی وہ اتنی تیز دھوپ، گرم ریت اور جنگل کی گرم گرم ہوا اور سامنے 22,000 کا لشکر، مگر ارادہ اور ہمت اب بھی مکمل ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے جنگ کے وقت لوگوں کو خطبہ دیا اور سمجھایا کہ یزید سے بیعت توڑ دیں، مگر کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ چنانچہ جنگ شروع ہو گئی۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے خاندان، ان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لال کر دیا۔ اس طرح امام حسین کے خاندان کے نوجوانوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ عنہ نے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ شہزادے اہل بیت کا حملہ دشمنوں پر عذاب الہی کی طرح تھا، پر پیاس کی شدت، دھوپ کی تیزی اور بڑے لشکر نے ایک ہی بار میں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے جسم کو چکنا چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے،
ان کا سر گود میں رکھا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوریں شربت کے جام لیے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ ان کی جان اللہ کے سپرد ہو گئی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، والد محترم حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار اسے ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر کے میدان جنگ کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر دشمنوں کو سمجھایا، مگر بے سود ایک ایک کر کے مقابلہ کرنے والے آئے اور امام حسین نے سب کا کام تمام کر دیا۔ کربلا کی زمین کوفہ کے بہادروں اور دشمنوں کے خون سے لبالب ہو گئی۔ لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جس گھوڑے پر آپ سوار تھے وہ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، مبارک جسم زخموں کے نشان سے بھر گیا، نورانی جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر مقدس پیشانی پر آ کر لگا جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی بہادر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے اور جاں بحق ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کسی طرح سے فسق و فجور کا سامنا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم مصمم اور ہمت کی لاجواب مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر آنے والی پریشانیوں کے بارے میں سن کر چند آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق اور سچ کے جھنڈے کو بلند کریں، اور جس اہم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان، اپنا خاندان، اپنا گھر بار، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس دین کو ہم اپنا اہم مقصد بنائیں۔ دوستو اسی طرح کے سچے واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کیجیے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔